اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی نیوز کانفرنس جاری ہے، جو ظاہر ہے کہ کسی بھی حکومت کی خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری پالیسیز جو ہیں وہ کارآمد ہو رہی ہیں۔ ہماری جو مین پالیسی ہے جو میں اکثر ادھر بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کے اندر رہیں گے، چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں گے اور جتنا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور جتنا ریمیٹنس آتا ہے اتنا ہی امپورٹ کریں گے۔ جو دوسری آپ کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ایک طویل مذاکرات کے بعد اور بہت لمبے پروسیس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا مہربانی سے 29 اگست کو بورڈ کی میٹنگ آئی ایم ایف نے سیٹ کر دی ہے۔ خود آئی ایم ایف نے کل اس بات کا ذکر کیا ہے، ہم کو کئی دنوں سے اندیشہ تھا لیکن اب انہوں نے آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے، تو 29 اگست کو پاکستان کا بورڈ پہ آئی ایم ایف کے بورڈ پہ پاکستان کا پروگرام ڈیبیٹ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اپروو ہوگا۔ آئی ایم ایف کی جتنی بھی کنڈیشنز تھیں ہم نے پوری کر دی ہیں، پرائر ایکشن سارے پورے کر دیے تھے، وہ آئی ایم ایف نے خود ہی کہا تھا آپ سے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے اس وقت جب یہ کہا تھا کہ پرائر ایکشن ہے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ $4 بلین کی فنڈنگ گیپ ہے، اور جو میں بار بار گزارش کر چکا ہوں آپ لوگوں کے پاس کہ فنڈنگ گیپ کچھ اس طرح ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ 6 یا 6.5 بلین سے ہمارے ریزرو بڑھ جائیں، تو 2.5 تو بڑھ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ 4 بلین ہم اور لے آئیں تو 6.5 سے بڑھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی اب ہمارے پاس ہو چکے ہیں، اور 4 بلین کی فنڈنگ بھی ہم 3 ہمارے ممالک جو دوست ممالک ہیں سعودی عربیہ، قطر اور یو اے ای کے تھرو ہمارے حاصل ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے کہنا ضروری ہے کہ چین کے اندر بھی جو چین کی حکومت نے بھی بڑا تعاون کیا، جو $2 بلین چین کے ری رول کرنے تھے وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ری رول کر دیں گے۔ اس کے ساتھ سعودی عرب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اپنے آنے والے لونز بھی ری رول کر دیں گے۔ تو پاکستان کی فنڈنگ ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو گئی ہے۔ 2 چیزیں ہم نے کی تھیں جو آئی ایم ایف چاہ رہا تھا کہ جس کے اندر ہم ایک کلیئرٹی لا دیں، اور جب ہم آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے امپورٹ کی، خاص طور پر نان اسینشل چیزوں کی امپورٹ پہ بین لگایا تھا، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ 2 مہینے کے لیے ہے۔ اب 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور امپورٹ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے، تو آئی ایم ایف بھی یہ چاہتا تھا، اور 3 مہینے کے بعد WTO کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے، اور ان سب کی بھی آپس میں تعلق ہوتا ہے، آئی ایم ایف، WTO، FATF وغیرہ کا۔ تو آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ ہم بورڈ کی میٹنگ سے پہلے بلکہ اس سے پہلے یہ بین ہٹا لیں۔ اب اس میں کچھ ہم نے تاخیر کی کیونکہ ہم بڑے عرصے تک سوچ رہے تھے، میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بالکل اس میں نہیں تھے، اس موڈ میں، کہ اس سوچ میں نہیں تھے کہ وہ ہم آسائش کی چیزوں کو، نان اسینشل چیزوں کو، یا خاص طور پر بالخصوص لگژری آئٹمز کو پاکستان میں آنے کی اجازت دیں، اور یہ بات درست ہے۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 23 کروڑ لوگوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اناج مہیا کریں۔ ہم سب اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہاں پر گندم کی شارٹیج ہے تو گندم امپورٹ کریں، اور ہم 10 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم امپورٹ کر چکے ہیں۔ کھاد کی شارٹیج ہے تو ہم 5 لاکھ ٹن کھاد امپورٹ، 2 لاکھ ٹن کھاد امپورٹ کر رہے ہیں۔ دیگر کاٹن کی شارٹیج ہے تو کاٹن امپورٹ ہوتی ہے، اور دیگر اناج، آٹے، دالیں، چنے وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں، ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں۔ جب ایڈیبل آئل کی شارٹیج ہوئی تھی تو خود شہباز شریف صاحب نے انڈونیشیا کے صدر کو بھی فون کیا تھا، اور ایک وزیر کو بھی بھیجا تھا، جناب مرتضیٰ محمود صاحب کو، ہمارے انڈسٹریز کے وزیر کو، کہ آپ جائیں اور انڈونیشیا سے پھر تیل کی، گھی کی فراہمی کو یقینی بنائیں، اور اس کے نتیجے میں پھر تیل کی فراہمی اور گھی کی فراہمی بھی ہوئی، اور پھر اللہ کی مہربانی سے کچھ قیمتیں بھی کم آئیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، جب ہمارے پاس اگر لمیٹڈ ڈالرز ہوں، اور ہماری ذمہ داری، اولین ذمہ داری لوگوں کے پاس یہ 23 کروڑ لوگوں کی جانوں کو، 23 کروڑ لوگوں کو روٹی دینا ہے، تو پھر ہماری چوائس بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ہم ان پیسوں سے گاڑی منگوائیں یا ان پیسے سے آٹا منگوائیں، ان ڈالر سے آٹا منگوائیں، جو گندم منگوائیں، یا ان پیسوں سے گاڑی منگوائیں۔ ہماری چوائس بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ہم ان پیسوں سے موبائل فون منگوائیں یا ان پیسوں سے دالیں منگوائیں۔ ہماری چوائسز بڑی آسان ہو جاتی ہیں کہ ہم ان پیسوں سے خوردنی تیل منگوائیں، کھانے پینے کا تیل منگوائیں، گھی منگوائیں، یا ہوم اپلائنسز منگوائیں، مائکرو ویو منگوائیں، یا ایئر کنڈیشنرز منگوائیں۔ تو لہٰذا ہم نے ان چیزوں کے اوپر بین لگایا تھا۔ اب چونکہ ایک یہ ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کہ یہ بین نہیں ہونے چاہیے، تو ہم بین ہٹا رہے ہیں، تمام چیزوں کے اوپر سے بین ہٹا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جس قسم کی میں ڈیوٹیز اور RDs لگانے اس پہ جا رہا ہوں، یہ پاکستان میں
فنش گڈس کی حیثیت سے نہیں آ سکیں گے. ہماری کوشش ہوگی کم از کم کہ جتنی ڈیوٹیز ہیں اس کو 3 گنا اس کے اوپر آر ڈیز لگا دیں. جتنی پرمیشبل آر ڈیز ہیں میکسیمم آر ڈیز لگائیں گے, اور جہاں پرمیشبل آر ڈیز کم ہے وہاں پہ زیادہ آر ڈیز لگائیں گے. 400% سے لے کر 600% تک آر ڈیز لگا دیں گے, یا اس سے بھی زیادہ لگا دیں گے, تاکہ کوئی بھی یہ جو بڑی بڑی مرسیڈیز گاڑیاں آتی ہیں یا دیگر گاڑیاں آتی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیوٹیز لگا دیں گے. کیونکہ اس وقت میرے پاس وہ ڈالرز نہیں ہیں جو میں مرسیڈیز میں خرچ کر سکوں. مجھے اپنے وسائل کے اندر رہنا ہے, جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی, اور میرے جو محدود وسائل ہیں اس سے میں پہلے آٹے کو, گندم کو, کپاس کو, خوردنی تیل کو ترجیح دیتا ہوں, نہ کہ میں آئی فونز کو یا گاڑیوں کو. تو جو ہم بینز ہٹا رہے ہیں وہ ہٹائیں گے, لیکن اس کے اوپر ہم پروہیبیٹو ڈیوٹی لگا دیں گے, آر ڈی کی شکل میں, کسٹم ڈیوٹیز کی شکل میں, سیلز ٹیکس کی شکل میں, تاکہ اس کا کوئی وافر امپورٹ یہاں پہ نہیں ہو جائے. سی بی یو کی بات کر رہا ہوں, سی بی یو کی بات کر رہا ہوں. سی بی یو فلی بلٹ اپ کارز, فلی بلٹ اپ موبائل فونز, فلی بلٹ اپ الیکٹرانک اپلائنسز. اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں آتی ہیں, جو امپورٹڈ گوشت آتا ہے, ویگیو میٹ جو ادھر آتا ہے, جو امپورٹڈ سیمن آتی ہے, مہنگی مچھلی آتی ہے, ڈوور سول آتی ہے یہاں پہ, جو دیگر امپورٹڈ چیزیں آتی ہیں, امپورٹڈ جوتے, امپورٹڈ پرس, امپورٹڈ یہ جو چیزیں آتی ہیں نان اسینشل چیزیں یا لگژری آئٹمس کہتے ہیں, اس کے اوپر پھر ہم اتنی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ وہ پروہیبیٹیولی تقریباً ہو جائیں, تو اس کی زیادہ امپورٹ نہ ہو. لیکن پھر بھی اگر تھوڑی سی کوئی امپورٹ کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی 30-40 کروڑ روپے کی گاڑی لینا چاہتا ہے, 6 کروڑ روپے کی گاڑی کو 30 کروڑ میں لانا چاہ رہا ہے, تو پھر لے آئے. لیکن اس قسم کا ہم ڈیوٹی لگا دیں گے. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم امپورٹڈ آئٹمز, اسینشل آئٹم نان اسینشل آئٹمز کو یا لگژری آئٹمز کو کھول دیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے کمپلائی بھی کر لیں, انٹرنیشنل اپنے معاہدوں سے کمپلائی بھی کر لیں, WTO سے بھی کمپلائی کر لیں, لیکن اس وقت ہم اس کے اوپر ڈیوٹیز اتنی ڈال دیں کہ اگر کوئی لانا چاہتا ہے پھر بھی تو ہم کو ڈیوٹی بھی مل جائے, اور لیکن زیادہ چیزیں نہیں آئیں گی. اور ساتھ ساتھ جو گرین چینل میں اسمگلنگ بھی کے تھرو اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بین رکھا ہوا ہے 3 مہینے سے, لیکن آج بھی ریسٹورنٹس میں آپ جائیں, اسلام آباد, کراچی, لاہور میں, تو آپ کو مچھلی مل جاتی ہے, سیمن ملتی ہے. آج بھی آپ ریسٹورنٹس میں جائیں, آپ کو سوشی مل رہی ہوتی ہے, آپ کو ویگیو میٹ مل رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے, 4 مہینے پرانا تو نہیں ہے, تو اس کو ریگولرائز بھی کر لیں گے اور اس کے اوپر ڈیوٹیز بھی ڈال دیں گے. تو ایک تو یہ پہلی بات تھی. دوسری جو بات تھی, کیا بات ہے, میں دوسری جو بات تھی وہ ہے نہیں, پیٹرول پہ ہم ایک دم کمپلائی ہیں. دوسری جو بات تھی وہ بجلی کے نرخوں کی نہیں, بجلی کے نرخوں کی بات تھی. وہ بھی جو مسئلے تھے وہ ہم نے کمپلائی کر لیے ہیں, کہ جو ہم سبسڈیز دیں گے وہ ہم فنڈنگ کر رہے ہیں, نان فنڈڈ سبسڈیز نہیں دیں گے. تو بجٹ ڈیفیسٹ کا جو ٹارگٹ ہے 153 ارب روپے کا جو پرائمری سرپلس ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کھڑے رہیں گے. اور جو تیسری بات تھی وہ ہے یہ ریٹیل ٹیکس کی بات. ریٹیل ٹیکس کی بات آپ جیسا کہ جانتے ہیں, اور آپ میں سے کچھ چند لوگوں نے اس کے بارے میں آرٹیکلز بھی لکھے ہیں, کہ ریٹیل کے اوپر جو ہم نے ٹیکس لا, ہمارا تخمینہ تھا کہ اس سے 42 ارب روپیہ ہم حاصل کر سکیں گے. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے, ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ اس کے اندر لگانے میں کچھ میری غلطی ہو گئی تھی, کہ وہ دکانیں جو کہ ایک دم چھوٹی تھیں, جن کا 1000-2000 کا بل بھی آتا تھا, اس کے اوپر بھی ہم نے پیسے لگا دیے تھے, تو وہ ہم اس کو ہم کو واپس لینا پڑا. اس کے ساتھ ساتھ 3000 کی جگہ 6000 روپے بھی لگ گیا, اور یہ ایک سلپ اپ ہو گیا, تو وہ ہم نے واپس لے لیا. لیکن وہ 6 ارب روپیہ پچھلے سال 5.25 ارب روپیہ ٹیکس لیا تھا. ہم 42 کا ہدف لے کے چلے تھے, لیکن وہ نہیں پورا کر سکیں گے. پہلے 3 مہینے جو ہے وہ ہم کچھ پریپریشن کر رہے ہیں, لیکن ہمارا جو ریوائزڈ ہدف ہے وہ 27 ارب روپے کا ہے. تو 27 ارب روپے کا ہمارا ہدف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ہدف پورا کریں گے. تو جو ہم ایک آرڈیننس لے کے آئیں گے جس کے تحت ریٹیل کے اوپر سے فکس ٹیکس ہٹا دیا جائے گا, مگر ساتھ ہی ساتھ جو ویریبل ٹیکس تھا 5% اور 7.5%, 5% سیلز ٹیکس تھا, 7.5% سیلز انکم ٹیکس تھا, وہ رہے گا. اور وہ ابھی بھی اگلے 3 مہینے تک ہر دکاندار کے لیے رہے گا, اور بعد میں صرف 1 سے لے کے 50 یونٹ والوں تک یہ رہے گا. اور 50 یونٹ کے اوپر کے بعد
یہ جو ہے یہ بتدریج بڑھتا رہے گا، اور 5 سے پھر 7.5 ہوگا، 10 ہوگا، اور جب آپ 1000 یونٹ کوئی اگر لیتا ہے تو اس کا میرے خیال سے 12 اور 12.5% اور 20% ہو جائے گا سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس ہیں۔ یہ 1 اکتوبر سے ہوگا۔ جب 1 اکتوبر سے لے کر ابھی سے لے کر 30 ستمبر تک جو ہے وہ ہوگا، وہ 5% اور 7.5% ہوگا۔ تو ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ 27 ارب روپیہ انشاءاللہ تعالی ہم جمع کر لیں گے۔ یہ دوسری ہماری تیسرے ہماری چیز تھی۔ جو دوسری میں پہلی والی بات کی میں نے آئی ایم ایف سے کمپلائی کرنے کے لیے بین ہٹائیں گے، دوسرا کہ کوئی بھی انفنڈڈ سبسڈی نہیں ہوگی، اور تیسری یہ کہ ہم ریٹیل کے اوپر سے یہ ٹیکس ہٹا رہے ہیں، 42 ارب روپے کا ٹیکس ہٹا رہے ہیں اور 27 ارب روپے کا ٹیکس اس کی جگہ لا رہے ہیں۔ جو گیپ ہو جاتا ہے 15 بلین کا، اس کو فل کرنے کے لیے ہم نے 15 سے زیادہ ارب روپوں کا ٹیکس لگایا ہے۔ ہم نے 18 ارب روپے کا ایف بی آر نے یا میں نے تجویز کیا تھا وزیر اعظم پاکستان کو، انہوں نے اس کو فرمایا ہے کہ ڈبل کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم 36 ارب روپے مزید ٹیکس لگا رہے ہیں تمباکو کے اوپر اور سگریٹوں کے اوپر۔ تو جس کے تحت سگریٹ کے اوپر جو اس وقت 1850 روپے لیتے ہیں 1000 سگریٹوں کے اوپر چھوٹے پیکٹ پہ، اس کو اب لیا کریں گے 2050 روپے، اور جو 5900 روپے لیتے ہیں بڑی سگریٹوں کے اوپر، ٹیئر 1 سگریٹ کے اوپر، اس کو اب 6500 روپے لیا کریں گے۔ اور تمباکو کا جو ٹیکس ہے جو 10 روپے تھا، اس کو بڑھا کے 380 روپے کر رہے ہیں۔ یہ تمباکو کے اوپر وہ گرین لیف سیس ہے، اور یہ دونوں تو جو آپ کے ایکسائز ٹیکس ہیں پر کے جی۔ یہ میں بات کر لیتا ہوں، میں پوری بات کر لیتا ہوں۔ یہ جو پہلے 2 ٹیکس میں نے آپ کو بتایا تھے 6900 سے بڑھا کے 6500 جو لے کے جا رہے ہیں، وہ ٹیئر 1 کی 1000 سگریٹوں کے اوپر ہے، جیسے گولڈ لیف کی ڈبی ہوتی ہے۔ جو دوسرا ٹیکس ہے جس کو 1850 سے بڑھا کر 2050 کر رہے ہیں، وہ ٹیئر 2 کی سگریٹ کے اوپر ہے، جو 1000 سگریٹوں کے اوپر، جیسے کہ کیپسن کی ڈبی ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ پاپولر سگریٹس ہیں اپنے اپنے ٹیئر کے اندر۔ اور جو گرین لیف ٹبیکو ہے، اس کے اوپر جو سیس لگے گا وہ 10 روپے ٹیکس تھا۔ یہ میں آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ یہ 10 روپے سے بڑھ کے 300 روپے کر دیا گیا تھا، 300 روپے کر دیا گیا تھا پچھلی حکومت میں۔ پھر ان کو خیال کچھ آیا کہ شاید تمباکو پر ٹیکس نہیں لگانا چاہیے، تو واپس وہ 300 سے ہٹ کے کم ہو کے 10 پہ آ گئے تھے۔ آج ہم اس کو اللہ کی مہربانی سے 300 سے بڑھا کر 10 روپے سے بڑھا کر 380 کر رہے ہیں۔ یہ ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے، جب آدمی ایکسائز دے دے گا تو وہ دے دے گا۔ جو کمپنیز جو سیلز ٹیکس نہیں دے رہی تھی اور ٹریک اینڈ ٹریس میں نہیں تھا، وہ ان کا ہم نے اسٹے آرڈر ہٹوا لیا ہے، لیکن ابھی پھر میں نے سنا ہے کہ ان کو ایک آرڈر ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ بغیر ٹریک اینڈ ٹریس کے وہ ایکسائز دے کے انڈر سپرویژن نکالیں گے۔ اس کے اندر ہم نے سپرویژن کی ہے، اور 4 کمپنیوں نے ٹریک اینڈ ٹریس کا وہ خرید لیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہم بہتر وہ کر لیں گے، بہتر مانیٹرنگ کر لیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بڑی لیکیج ہے۔ ہمارا جو آپ لوگوں نے کئی چیزیں لکھی ہوئی تھیں، بہت ساری چیزیں کہ یہ بھی ہونے لگا ہے، وہ بھی ہونے لگا ہے، ہم نے بہت ساری چیزوں کو اس وقت مؤخر کر دیا ہے، کیونکہ ابھی آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ جو چیزیں کر رہے ہیں تو سمپلیفائی کر دیا ہے۔ 2 چیزیں کہ میں ادھر ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک سبسڈی کے اوپر بھی ایف بی آر ٹیکس لگاتا تھا بجلی کی، تو وہ ایک آئی ایم ایف کا ایک پروگرام ہے، ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے، رائز اس کی ریکوائرمنٹ تھی تو وہ ہٹا دیا تھا۔ سیلز ٹیکس کی بھی اسی طرح ایک پروگرام ہے، تو وہ بھی اس بجٹ میں، اس آرڈیننس میں ہٹا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ساتھ یہ ایک سیلز ٹیکس معاف نہیں کیا گیا تھا پیٹر انجنز کے اوپر، وہ جو ڈیزل کے 1 اسٹروک کے انجن ہوتے ہیں 1 سلنڈر کے ٹیوب ویلز کے لیے، تو اس کے اوپر بھی ہم نے سیلز ٹیکس ہٹا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ طارق چیمہ صاحب میرے بھائی ایگریکلچر منسٹر، فوڈ سیکیورٹی کے وزیر نے مجھے کہا ہے کہ کچھ ایگریکلچر امپورٹڈ امپلیمنٹس کے اوپر اب بھی سیلز ٹیکس ہے، تو میں اس کو بھی دیکھ لوں گا اور ایڈریس کر لوں گا، لیکن وہ بڑی مائنر سی چیزیں ہیں، ان کا کوئی امپیکٹ، فسکل امپیکٹ جو ہے وہ بہت ہوگا۔ میں 2 منٹ کے جی سبسڈی والا ٹیکس جی ہوتا یہ ہے کہ بجلی مثال کے طور پر ہم جو
جو چھوٹا کنزیومر ہوتا ہے اس کو 9 روپے میں دیتے ہیں، لیکن اوگرا کا ریٹ جو ہوتا ہے لیس سے وہ 22 روپے ہے. تو ایف بی آر کہتا تھا کہ 9 اور 22 کے ڈفرینس کا جو ہے آپ 22 روپے کے اوپر سیلز ٹیکس دیں، جبکہ بجلی تو اس کو 9 روپے کی بیچ رہے تھے. تو ہم نے کہا نہیں، جتنے کے پیسے کے بک رہا ہے اس کے اوپر سب ٹیکس لگے گا، سبسڈی کے اماؤنٹ پہ نہیں لگے گا. کہ مطلب وفاقی حکومت جو ہے وہ تو 13 روپے بجلی سستی دے اور پھر 13 روپے اپنے آپ کو ٹیکس دے، وہ اس کو ہم نے ختم کیا ہے. بجلی کا کر چکے تھے، اب گیس کا بھی ختم کر رہے ہیں. اور ایگریکلچر امپلیمنٹس میں خاص طور پہ جو ایگریکلچر کی ٹاسک فورس ہے، اور اس پہ طارق چیمہ صاحب بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وزیر اعظم صاحب نے بہت انٹرسٹ لیا، طارق چیمہ صاحب نے بھی بہت کام کیا اس پہ. وہ ہارویسٹرز وغیرہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے 15% ویٹ کی ہارویسٹنگ کے ٹائم پہ بچ جاتا ہے، یعنی پرانے ہارویسٹروں سے ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی کر لیں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب تک جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں، 7-8%. اب تک جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں امپورٹ جو ہے وہ میرے خیال سے 18-19% کم ہیں. اور اب تک جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اگست کے 16 تک وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی میرے خیال سے 30% کم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. اور اسٹیٹ بینک میں جو پیسے آئے ہیں باہر سے اور جو پیسے گئے ہیں اس کے اندر، اسٹیٹ بینک نہیں، بینکنگ سیکٹر کے اندر جو سسٹم میں جو پیسے آئے ہیں اور پیسے گئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً $600-650 ملین ہم کو زیادہ وصول ہوئے ہیں. اور اسی کی وجہ سے روپیہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر ختم ہو گیا ہے. کبھی کبھی 4 آنے 8 آنے، آج بھی شاید 8 پیسے اوپر گیا ہے، کبھی کبھی اوپر نیچے ہوتا ہے. کچھ بریدر تو لیا جاتا ہے دنیا کے اندر، پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ روپے کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کنٹینیو رہے گا. اور جو یہ ہم نے پالیسی کری ہے کہ ہم اپنے وسائل کے جتنے بھی محدود وسائل ہیں اپنے وسائل میں رہیں گے، دونوں چیزوں میں، بجٹ کے اندر بھی اپنے وسائل میں موجود رہیں گے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی اپنے وسائل میں موجود رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ہم پورا کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. سر پہلا سوال یہ ہے کہ مہتاب اگر صاحب، جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ہے، یہ جو آپ نے بتایا کہ $4 بلین جو ہے 6.5 ایکچولی جو ہے ہوتے ہیں، ان کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیلس بتا دیں اور یہ بتائیں کہ کہاں کہاں سے کتنے پیسے ہیں. یہ 6.5 سب نہیں آ رہے. مطلب دیکھیں آئی ایم ایف کا آئی ایم ایف کی یہ پروجیکشن تھی کہ شاید 10 بلین سال کے شروع میں ہوں گے جولائی میں، اور ختم کریں گے تو وہ 16.5 پہ ختم کرنی تھی. تو یہ چاہ رہے تھے کہ $6.5 بلین آپ کے بڑھ جائیں. لیکن جب یہ 6.5 بڑھانے کے لیے 2.5 تو بڑھ رہے تھے خود سے، ان آئی ایم ایف کے حساب سے 10 سے ہم 12.5 پہ پہنچ جاتے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ 12.5 مناسب نہیں ہے. ہم بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ 16 پہ جاؤ. تو 4 بلین ہمیں لینے پڑ رہے ہیں. 4 بلین کے اندر 1 بلین کا اناؤنسمنٹ تو ہو چکا ہے کہ یو اے ای نے کہہ دیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے گا. باقی 3 بلین جو ہے اس میں کہیں ادھر ادھر سے خبریں آ گئی ہیں، لیکن کیونکہ وہ ممالک جو ہیں انہوں نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا ہے. اور میری بات بھی ہوئی ہے ایک سعودی فائنانس منسٹر سے، جب وہ اناؤنس کریں گے تو وہ بات ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ بورڈ میٹنگ اسکیجول کر دی ہے، اس آپ جانتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو ایشورنسز مل گئی ہیں ان ممالک سے کہ 4 بلین جو ہیں وہ آ گئے ہیں. جی آپ کوریا کا ذکر کر رہے تھے کہ کوریا سے بھی ملیں گے، وہ کیا تھا؟ ایک پریس کانفرنس میں آپ نے کہا تھا کوریا سے بھی ہم پیسے لیں گے، وہ کیا تھا؟ کوریا ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کوئی لون ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے گی، تو $100 ملین جو ہیں وہ کوریا بھی اس کو میچ کرے گی. ایک تو یہ ہے. دوسرا، کورین کمپنیز نے، میرے خیال سے کورین گورنمنٹ نے کوئی $1 بلین تک کا لون رکھا ہوا ہے، جس کے اندر اسٹریٹ کریڈٹس ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پروگرام لونز ہیں. تو وہ ای اے ڈی کے تھرو بات ہوگی. لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ $1 بلین تک رکھا ہوا ہے. لیکن $100 ملین کی جو میں بات کر رہا تھا وہ بات کر رہا تھا جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ میچنگ میں آ رہا ہے. جی ایک منٹ سے یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ جو لگژری آئٹم پر ٹیکس لگایا ہے، اس کا امپیکٹ کتنا ہے، ٹوٹل اس کا کتنا والیوم آئے. دوسرا سر یہ کہ ایل او آئی میں آپ نے آئی ایم ایف کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ جو بین ختم کیا جائے گا وہ جنوری 2023 تک ختم کیا جائے گا. آئی ایم ایف کی یہ کیونکہ شرط تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کیا جائے. اب جب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سر ختم نہیں ہو رہا، آپ نے اس سے پہلے ہی بین ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تیسرا ایک اور چھوٹا سا، انڈسٹری کو سر بڑی مشکلات کا سامنا ہے مشینری امپورٹ کرنے کے لیے، ایل سیز نہیں کھل رہی ہے، اس کے لیے کیا؟ جی تینوں یہ دیکھیں
IMF ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بین ہٹا دو اور ہم کو ابھی سے بتا دو, ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں, بین ہٹا رہے ہیں, ان کے کہنے پہ ہٹا رہے ہیں. وہ کوئی اور وجوہات نہیں ہے. میں آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا بعد میں کہ کیا ہمارے میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جس قسم کے ہم RDs لگائیں گے, مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹ ہو سکیں گی, مطلب یہ چیزیں, ٹھیک ہے. اچھا امپیکٹ سیریسلی اس قسم کی اگر آپ نے ریونیو میکسیمائز کرنا ہے نا تو 50% RDs لگانی چاہیے, ایک مثال ہے. لیکن اگر آپ جو 500% RD لگاتے ہیں تو آپ کو ریونیو نہیں چاہیے ہوتا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہ. تو میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا, تھوڑا بہت امپیکٹ 5 سے لے کے $14 بلین روپے تک کا سارا سال میں ڈیوٹی ہوگی ہماری, میرے خیال سے اس دوران رہے گی. جی میں آتا ہوں. اور انڈسٹریل مشینری پہ بالکل مشکل ہو رہی ہے. یہ دونوں حضرات جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کل بھی یہ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں. 3 دن سے اسٹیٹ بینک, کامرس, انڈسٹریز اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ FBR وہ میٹنگ کر رہے ہیں. کل صبح میں اس کی ایک میٹنگ لوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک لائحہ عمل کر دیں گے. یہ میں پھر سے رپیٹ کر دوں کہ جو صنعت کار ایکسپورٹ کے صنعت کار ہیں اور ایکسپورٹ کے لیے اپنی مشینری منگوا رہے ہیں, ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. جو صنعت کار ایکسپورٹر نہیں بھی ہوں لیکن وہ اسپیئر پارٹس منگوا رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے پیسوں کے اسپیئر پارٹس آنے دیں گے. لیکن جو صنعت کار لوکل مال بیچنے کے لیے اپنے مشین منگوا رہے ہیں اس کے اوپر کچھ عرصے تک ہم تھوڑا سا ڈیلے کریں گے. لاسٹ ٹائم آپ سے اجازت نہیں تھی, سما ٹی وی. جی شکیل صاحب. سر 2 کوشچن ہیں. ایک تو آٹو موبائل سیکٹر کے اندر پرائسز کچھ نیچے آئی ہے, جی ان کو ایشو LCs کا پیش آ رہا ہے, تو اس سے یہ لگتا نہیں کہ ایکسچینج ریٹ میں جو امپیکٹ آیا پازیٹیو, اس کا جو پرائسز پہ افیکٹ آنا چاہیے وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ آ جائے گا اگر ہم نے باقی چیزیں بھی اتنا کی, کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ LCs اوپن کرنے میں ان کو آسانی فراہم کی جائے. دوسرا آپ کے ساتھ کل میٹنگ ہوئی تھی سعودی ڈیلیگیشن کی, تو ٹیلی کام سیکٹر میں کوئی سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ڈیٹیل بتائیں. جی دیکھیں, گاڑی والوں کے لیے, موبائل فون والوں کے لیے اور اب ہوم اپلائنس والوں کے لیے انہوں نے اسٹیٹ بینک نے ایک جو اسٹیٹ بینک, منسٹر آف انڈسٹریز اور منسٹری آف کامرس نے مل کے ایک جو لائحہ عمل طے کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ہم جتنا آپ ہسٹورک کرتے ہیں اس کا آدھا کرنے دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس سچ مچ ہے کہ تھوڑا سا ریشن کر رہے ہیں, تو آدھا ان کو کرنے دیں گے. اس سے زیادہ اس وقت بڑھنے کی امکان نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سب سے یہ گزارش کی ہے بارہا کہ سپٹمبر تک کا مجھے ٹائم دے دیں, 2 مہینے ذرا سا لیٹ می گیٹ مائی ہیڈ ابو دا واٹر, ایک آدھ پیسے آ جائیں, ایک دو جگہ سے سب چیزیں ہو جائیں گی. اب اللہ کی مہربانی سے روپیہ بھی واپس آ رہا ہے تو پھر امپورٹ کھول دیں گے. امپورٹ تو پاکستان 75 سال سے اللہ کی مہربانی سے کر رہا ہے تو وہ کرنے دیں گے. دوسرا شکیل بھائی, دوسرا کیا, ہاں سعودی, یہ میں آ رہا ہوں بھائی آپ کے پاس آ رہا ہوں. سعودی کل سعودی ایک گروپ آیا تھا, طوال گروپ آیا تھا. انہوں نے ایک کمپنی یہاں پہ خریدی ہے چھوٹی, جس کے پاس کوئی 70-80 ٹاورز ہیں, اور ان کا ادھر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کا دل ہے پاکستان میں کہ وہ اور ٹاورز کے اندر وہ موبائل فون کے ٹاورز میں انویسٹ کریں گے. میں نے سنا ہے ساتھ کہ ایک ساؤتھ افریقن کمپنی جو ہے وہ بھی انویسٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر موبائل فون کے ٹاورز پہ. تو یہ خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے کہ ساؤتھ افریقہ کی کمپنی بھی پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور سعودی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 70-80 ٹاور ہم نے خریدے ہیں, جس کا انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتے کے اندر ان کو PTA سے اپروول مل جائے گا, وہ تو ایک چھوٹا سا سمجھ لیجئے کہ آٹے میں نمک کے برابر ان کا انویسٹمنٹ ہے, جسٹ ٹو گیٹ این آفس ہیئر, اور وہ ایک بڑا لمبا انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. جی بھائی, میں سب پہ آؤں گا. آپ اس کے بعد آپ نے کہا کہ نان فنڈڈ کے علاوہ کوئی سبسڈی نہیں ہے. ایک تو بتا دیں کہ اب آپ کون سی سبسڈی, آپ نے ₹7.91 بڑھا بھی دیے ہیں, تو ان کے آپ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ بھی لے رہے ہیں لوگوں سے, اور آپ کے بارے میں یہ تاثر ہو گیا ہے کہ آپ انڈسٹریلسٹ اور سرمایہ دار ہیں, انہیں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جو مڈل کلاس ہے وہ آپ نے فارغ کر دیے. دوسرا یہ بتا دیں کہ قطر, باقی ملکوں کا تو پتہ ہے سب کو, سعودیہ کا بھی آپ نے بتایا, UAE کا, قطر کیا ہیلپ کر رہا ہے کس قسم؟ جی قطر جو پیکج کرے گا وہ بیسٹ یہی ہے کہ قطر کے حکومت اناؤنس کرے. میں نہ کروں تو اچھا ہے, میرے منہ سے اچھا نہیں لگتا ہے. اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے ان قریب قطر جا بھی رہے ہیں تو شاید کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. دوسری بات یہ بھائی کہ جتنا اللہ کی مہربانی سے شہباز شریف کی حکومت نے ایگریکلچر کے اوپر کیا ہے, ہم نے ایگریکلچر سیڈز کے اوپر جو پچھلی حکومت نے ٹیکس لگائے تھے ہٹا دیے. ہم نے کھل پہ
جو آئل کے ایکسپرٹیز لگائے تھے وہ ہٹا دیے. ہم نے ٹریکٹر کے اوپر سے سیل ٹیکس ہٹا دیا. ہم نے فرٹیلائزر کے اوپر سے سیل ٹیکس ہٹا دیا. ہم نے میں نے 21 ارب روپیہ صرف اس میں رکھا ہے کہ آئل سیڈز کی انٹرونشن کے لیے اگر رکھا ہے وہ رکھا ہے وہ اس میں دیں گے. شہباز شریف صاحب نے ایگریکلچر کمیٹی بنائی ہے. ہم اس کی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ روز کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان کی فنڈنگ کے لیے ہم تمام چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اور جہاں پہ آپ نے بات کری کہ یہ جو فیول سبسڈی کی بات کی ہے, تو بھائی یہ فیول سبسڈی جو آپ کو لگ رہی ہے یہ جی سوری جو ایف سی اے لگا ہے, آپ کو معاف کیجیے, جو ایف سی اے کی آپ نے بات کی معذرت کے ساتھ, اور یہ جو آپ کو لگ رہی ہے جولائی کے اندر, یہ مئی کے بل کی لگ رہی ہے. اور یہ اس لیے مئی کے بل مہنگے بجلی تھی کیونکہ کوئی بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایل این جی کا لمبا معاہدہ نہیں کیا گیا, اور کوئی بھی تیل کا یا پیٹرول کا یا ڈیزل کا بھی کوئی, ایک ڈیزل میں قطر کویت کے ساتھ معاہدہ ہے جو ہم نے کیا تھا, لیکن کوئی پیٹرول کا یا مطلب کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا, نہ کوئی کروڈ کا معاہدہ کیا گیا. تو ہم کو یہ مہنگی چیزیں لے کر مہنگی بجلی بنانی پڑی, کوئلے کی مہنگی بجلی بنانی پڑی, جس کی وجہ سے آج یہ بجلی مہنگی ہوئی ہے. یہ جو 7 روپے 91 پیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہم بڑھا رہے ہیں 3 حصوں میں, ابھی 2 حصے لگے ہیں اس کے, اس سے اتنا بل نہیں بڑھے گا, کیونکہ جب یہ لگ جائے گا تو اس کے بعد آپ کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہے وہ کم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی آپ ان سے پوچھ لیجیے. حمزہ فاروق صاحب بول ٹی وی سے. تو کیا گروورز کو ہی پے کرنا پڑے گا اگین ایک چیز, اور دوسرا یہ ایگریکلچر سیکٹر کو کسی میں ایگزمپشنز ملی ہے, اور یہ پروونسز کا کوئی این ایف سی میں تو وہ شیئر مانگنے آ جاتے ہیں. ٹیکس میں آپ نے کبھی ان کو کہا کہ بھائی کوئی شیئر دیا کرے, خوشی صاحب آپ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سیکرٹری کے اوپر ٹیکس والے, ذرا یہ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ آپ پروونسز کو بھی تو کچھ کہیں, ان سے بھی تو کہیں کہ کوئی وہ ٹیکسیشن میجرز میں. جی اظہر بھائی دیکھیں, ٹیکس کا امپیکٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ امپیکٹ کس کے اوپر ہے, رائٹ. یہ جو ٹیکس ہے یہ 380 روپے کا, یہ فارمرز کے اوپر اس لیے نہیں ہے کہ جو کمپنی آگے سے ایکسائز ٹیکس بھرے گی اس کو یہ پورے کا پورا ریفنڈ مل جائے گا, تو اس کے اوپر نہیں آئے گی تو فارمر کو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر ایک مثال کے طور پہ 1000 روپے کلو تمباکو بیچ رہا ہے تو 1380 لینے کے لیے تیار ہو جائے گا, کیونکہ 380 تو اس کو ریفنڈ مل جائے گا, اور اس کو کبھی ہم کو دینے ہی نہیں ہوں گے, وہ تو کاغذ دے دے گا صرف 380 کا, تو اس کی جیب سے کیش بھی نہیں نکلے گا. تو اس کا جو امپیکٹ ہے, اور یہ میرے خیال سے پی ٹی آئی والوں کو سب کو پتا ہے, اور ہم کو اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کس کے اوپر تھا اور وہ کیوں ٹیکس ہٹایا گیا تھا. اس پہ تو میرے خیال سے کوئی دوسری. جی میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں. جی سہیل رانا صاحب. پروونسز بھائی, پروونسز کے ساتھ ہم یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ جو ہم اتنا ٹیکس شیئر کر رہے ہیں, لیکن اگر ایگریکلچر ڈیوالو ہو گیا ہے اور جو ہم ایگریکلچر میں سبسڈی دے رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دے اور 50-50 بیسس پہ کرے. جی صاحب آپ نے ابھی کہا ہے کہ گاڑیوں پہ یا موبائل پہ اور گندم پہ میری آپ کی پرائرٹی ہے گورنمنٹ کی کہ گندم پہ آپ, اگر ہم 3 کروڑ 10 لاکھ ٹن گندم پیدا کرتے ہیں, یوز ہے ہماری 2 کروڑ 70 لاکھ ٹن, 40 لاکھ ٹن گندم ہماری کہاں جاتی ہے. اور کیا جو گزشتہ دنوں خورشید شاہ صاحب کے, جو ابھی میرے دوست نے سوال کیا, خورشید شاہ صاحب کا ہی بھانجا اس کا چیئرمین ہے ٹی سی پی کا, تو ان سے پوچھا کہ 20 لاکھ ٹن گندم کہاں سے لی ہے انہوں نے اور اس پہ کیا ریٹس لگائے ہیں. اور دوسرا, آرمی چیف نے 4 ممالک کو ٹیلی فون کیے, پیسے آ گئے, تو سول گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اچھا, یہ پہلا آپ نے جو کہا کہ 31 کروڑ ٹن گندم پیدا ہوتا ہے, ایکچولی جی جو نمبرز مجھے دکھائے گئے ہیں منسٹری آف فوڈ سے, تو 26.8 ملین ٹنز گندم پیدا ہوا پچھلے سال. 1.8 ملین ٹن اسٹریٹجک ریزرو میں تھا, پچھلے سال کا بفر اسٹاک تھا, تو یہ 2 ملا کر 28.4 ہو گئے. انہوں نے حساب لگایا کہ 115 کلو پر پرسن چاہیے ہوتا ہے, تو اس کے حساب سے کوئی 30 ملین ٹن چاہیے تھا. ہم نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر ہم کو 1 ملین ٹن کا ریزرو ہوتا ہے, تو ہم کو 1.6 ملین ٹن ٹوٹل ملا کر گندم خریدنا تھا.
جس میں سے ہم 1 ملین ٹن گندم ابھی خرید چکے ہیں. پہلے 5 لاکھ ٹن خریدے, پھر 3 لاکھ ٹن خریدے, اور پھر 2 لاکھ ٹن خریدے. اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں میرے خیال سے رشیا سے, ان کو 399 کی ان کی آفر تھی, میں نے 390 کی کاؤنٹر آفر دی تھی ECC نے, میں نے نہیں ECC نے. اب میرے خیال سے شاید وہ مان جائیں گے, تو ان سے بھی 2-3 لاکھ ٹن, 1,80,000 ٹن ہے وہ ان سے خرید لیں گے. آپ کا ایک سوال اور تھا. دوسرا سر آرمی چیف میں آرمی چیف کے ساتھ مل کے ہم تعاون کر کے ہر کام کرتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر آرمی چیف فون کر لے تو ہمارے ہی آرمی کا ہے نا, پاکستان کی آرمی کے چیف نے فون کیا نا. شہباز رانا صاحب, ایک آپ نے کہا کہ IMF کی وجہ سے کچھ چیزیں آپ مؤخر کر رہے ہیں, مطلب کہ آپ کون سی چیزیں مؤخر کر رہے ہیں؟ وہ جو مینوفیکچرنگ ٹیکس کا وہ بھی مؤخر ہو رہا ہے, کیا وہ بینکوں کو اسٹاک مارکیٹ کو جو وہ بھی مؤخر ہو رہی ہے؟ تو یہ کلیریفائی کر دیں. سیکنڈلی آپ لوگ کچھ چینج کرنا چاہ رہے تھے فارماسیوٹیکل سیکٹر کی ٹیکسیشن چل رہی ہے, کچھ وہ ٹیکنیکل ایشوز تھے, اس کے اوپر آپ سے ڈسکشن بھی ہوئی. ود ڈیو ریسپیکٹ ایسی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر فارماسیوٹیکل لوگوں سے کچھ سے پیسے مانگے ہیں کہ اگر آپ اس میں یونی بجٹ میں اندر کے اندر کچھ چینجز لانا چاہ رہے ہیں تو اس پہ کچھ آپ کو ایسے اطلاعات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا لازم ہے. اگر کسی نے پیسے مانگے پھر تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو یہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ IMF کی وجہ سے مؤخر کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی کیونکہ IMF کا بجٹ IMF کا وہ ہونے لگا ہے, تو جو چیز میں کر رہا ہوں اس کو بڑا سمپل کر کے ایک جگہ ٹیکس کم کیا, دکان کا ایک جگہ ٹیکس بڑھا دیا, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. اور ایک آدھ کو چھوٹا موٹا جو ایگریکلچر کر دیا. لیکن جو چینجز کریں گے وہ بعد میں دیکھیں گے. سر یہ بتائیں کہ یہ جو سارے آپ نے ٹیکس میں ساروں کا ٹوٹل امپیکٹ کتنا ہے, ایڈیشنل امپیکٹ کتنا ہے, اور یہ کب سے افیکٹو ہوں گے, یعنی کب سے لگ رہے ہیں؟ اور یہ جی سر جو آپ نے سبسڈی تو اس کا آپ نے کر دیا, اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گیس کے اوپر کر دیا یا کریں گے جو سبسڈی ٹیکس جو ہے؟ جی بجلی کی سبسڈی کو ہم نے وہ کر دیا تھا, گیس کی سبسڈی کا اب کریں گے. جو دکانداروں کے اوپر جو معاف کیجیے گا, دکانداروں کے اوپر جو ٹیکس کم کیا ہے وہ تو 1 جولائی سے کم ہوگا, جو جہاں سے لگا تھا. اور جو سگریٹ کے اوپر ٹیکس بڑھائیں گے وہ تو جس دن سے آرڈیننس آئے گا اسی دن سے بڑھے گا. ریاض صاحب کو کرنے دیتے ہیں, آپ کر لیں. جی جو 36 بلین کا ریونیو ہے, 36 بلین کا ریونیو ایسٹیمیٹڈ ہے. میں ایک سیکنڈ میں آ گیا. 36 بلین کا ریونیو ایسٹیمیٹڈ ہے, 15 بلین کا یہاں پہ ٹیکس لاس ہے, اور 50 کروڑ روپے کا میرے خیال سے ڈیزل کے انجنس کے اوپر ٹیکس لاس ہے. تو وہ کوئی سگنیفیکنٹ نہیں ہے. جی جی جب جرمن چیمبر آف کامرس نے BMW گاڑیوں کی پاکستان میں امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشن کے اوپر آبجیکشن کیا تھا, تو انفارمیشن یہ ہے کہ IMF نے پاکستان کو امپورٹس پر کسی قسم کا بین نہ لگانے کی انسٹرکشن دی. اس کے نتیجے میں پاکستانی فائنانس نے یہ فیصلہ کیا. اس کا وضاحت کر دیں. اور دوسری ایک چھوٹی سی FBR والے موجود ہوں گے, یہ بتا دیں کہ ایگریکلچر انکم جو وہ صوبوں کی ہے ایگزیمپٹ ہے, لیکن ایک نان ایبسینٹی لینڈ لارڈ ہوتا ہے. جی نان ایبسینٹی لینڈ لارڈ ہوتا ہے, وہ اپنی زمین کسی کو کرائے پر دیتا ہے, رینٹ انکم لیتا ہے. وہ رینٹ انکم کیسے ہے, وہ کیسے؟ اچھا, یہ جو پہلی والی بات ہے وہ تو میں جب سے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں نا کہ جو IMF چاہتا تھا کہ یہ ہم ان کو کلیریفائی کر دیں, کیونکہ یہ بورڈ میٹنگ سے پہلے کر دیں کہ یہ بینس کب تک ہٹا رہے ہیں, تو وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اور یہ بات آپ کی جرمن چیمبر آف کامرس نے تو کچھ نہیں کہا ہے, لیکن پاکستان جرمن بزنس کاؤنسل جو یہاں کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو یورپین ممالک ہیں, اور یہ بات درست ہے کہ بہت سینسٹیو ہیں, اور ہم جب GSP کرنے جا رہے ہیں تو ہم چاہے ان کو یورپ کے اندر اگر ہم 16 بلین کا مال بیچتے ہیں, ایک مثال ہے, اور ہم ان سے $2 ملین کا صرف چیز خریدتے ہیں یا $2 ملین کی مچھلی خریدتے ہیں, اور اگر ہم اس پہ بین لگا دیں تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے. لہٰذا اس کو ہم نے وہ کیا ہے, ریووک کر رہے ہیں بین کو. رینٹل انکم وہ ایگریکلچر پلاٹ پہ رینٹل انکم ہے, میرے خیال سے وہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے, لیکن میں اس کو میں معلوم کر کے کنفرم کر کے دے دوں گا. ختم ہو گیا ٹائم. سر یہ بتائیں کہ جو LOI آپ نے بھجوایا ہے IMF کو, اس میں 2-3 چیزیں آپ نے ان کو کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے, جس میں لیوی بھی شامل ہے, بجلی اور گیس پر جو سبسڈی ہے وہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. اس سے جو 800 اور صرف لیوی جو 50 روپے پر لیٹر آپ لگائیں گے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ,
उस पे 855 अरब रुपए का आपने कहा है, तो ये पूरे साल में 855 अरब कैसे होगा, क्योंकि अभी तक तो वो 20 रुपए लेवी पर लीटर चल रही है, तो इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी?